آپ دونوں کا مرتضی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو آبنائے ہرمز بند کرنے کی بات ہے ابھی اس کی فائنل منظوری تو وہاں کی سپریم لیڈرشپ دے گی, لیکن کتنی سیریسلی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے پارلیمنٹ کی اس تجویز کے بارے میں؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے, آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس دنیا کے 20% لوگوں کی شہرگِ حیات کہلاتی ہے, چاہے وہ انرجی کے حوالے سے ہو یا غذائی مواد کے حوالے سے. اور یہ ایک ایسا اسٹرانگ آپشن ہے ایران کے پاس کہ ایران نے جب اس آپشن پر پاؤں رکھا یا ہاتھ رکھا تو پوری دنیا کے اندر اقتصادی معاملات اتنے گرم ہو جائیں گے کہ کئی ممالک اس گرمی کی آگ میں جل جائیں گے. اچھا, اس پر کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ سوال یہ ہے. یہ عمل یہاں تک کون لے کر آیا؟ سوال یہ ہے, اہم ترین سوال یہ ہے. دنیا کے اندر امپیچمنٹ ان کی ہونی چاہیے جو ایران کو اس سٹیج تک لے کر آئے کہ اسے آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا پڑے گا, اسے اپنا پاؤں رکھنا پڑے گا. جو دندناتے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو جنگل کے قانون کے اندر جھونک دیا ہے, اس دنیا کو ایک جنگل بنا دیا ہے کہ جہاں ہمارا دل چاہے گا, ہمارا من چاہے گا, ہم وہاں اٹیک کریں گے, حملہ کریں گے. دنیا کے جو ریسورسز ہیں ان سے ہم جس طرح ہمارا دل چاہے گا استفادہ کریں گے. اگر یہی قانون لاگو رہا تو پھر تو دنیا میں کسی ضعیف انسان کو جینے کا حق نہیں ہوگا. جس طرح سے غزہ کے اندر 80,000 لوگوں کو چن چن کر مار دیا گیا اور دنیا خاموش رہی. تو ایران اس معاملے میں مکمل طور پر سٹینڈ لے گا. یہ میں پچھلے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں. انقلاب کے اوائل میں جب ایران کا ہاتھ خالی تھا, نہ اس کی امپورٹ تھی نہ ایکسپورٹ تھی, نہ اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا, نہ ان کی تیاری تھی, اس وقت انہوں نے امریکہ کو نہیں بخشا ہے, مکمل طور پر استقامت کی ہے, کھڑے ہوئے ہیں, قیام کیا ہے. تو آج جبکہ ایران کے ہاتھ پر ہے دریائی اعتبار سے, سمندری اعتبار سے بھی, اور ایمونیشن زمینی اعتبار سے بھی, میزائلز سے لے کر جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم سے لے کر دیگر ٹیکنالوجیز تک, ڈرون سے لے کر تمام چیزیں اگر آج ایران کے پاس موجود ہیں تو آبویسلی ایران ان تمام آپشنز پر اپنا ہاتھ رکھے گا. اور امریکہ کو, اسرائیل کو اس خطے کے اندر سبق سکھانا ضروری ہے, کیونکہ ان کی اپنی ذاتی کوشش اور کاوش کئی دہائیوں سے یہ ہے کہ اس خطے میں جتنی پاورز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور اس خطے کو اس طرح سے سفید کر دیا جائے کہ یہاں کے لوگ ان کے نیچے غلامی کی زندگی گزاریں. یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا ایک غیرت مند قوم کے لیے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریسلی اب اس کا فیصلہ آنے والے 24 گھنٹوں میں ہو جائے گا, کیونکہ ابھی اس کی منظوری چاہیے ہے نا جو وہاں پہ سپریم اتھارٹی ہے. تو یہ کب تک آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اتھارٹی اس کی اپروول دے دے گی اور اس پہ پھر عمل بھی ہو جائے گا؟ وہاں کیا سنگن ہے؟ ہونا چاہیے. ابھی تک تو بات چیت یہی چل رہی ہے. اب ان کی جو مجلس عاملہ ہے, جو سپریم کونسل ہے, وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی فائنل آنسر نہیں آیا ہے. لیکن جو چیدہ لوگ ہیں ان سب کی رائے یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر امریکہ چاہتا ہے کہ معاملات گرم ہوں تو پھر پوری طرح گرم ہونے چاہیے. اور ایک اور نیوز جو آپ کے پاس چل رہی ہوگی, یمن نے جو آبنائے مندب ہے اس کو آلریڈی بند کر دیا ہے. اس نے امریکہ اور یورپ کی جو ٹریڈ ہے وہاں سے ممنوع قرار دے دی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے آسان ٹارگٹ ہے, ہم ٹارگٹ کریں گے یہاں سے کوئی بھی امریکن یا یورپین شپ گزرے گی تو ہمارے لیے وہ ہدف مشروع ہوگا, بالکل ٹھیک ہوگا, لیجیٹیمیٹ ہوگا. اور یہ ایک اوپینین ہے کہ اگر آبنائے ہرمز جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اگر چوک کیا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے, تو ایران کے اپنے اندر بھی جو کھانا جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ اسی راستے سے آتی ہیں, تو خود بھی یہ مشکل ہوگا ایرانی لوگوں کے لیے. اس میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیے, ایران کے پاس تیل موجود ہے, ایران کے پاس گیس موجود ہے. رہ گئی کھانے پینے کی اشیاء کی بات, تو کھانے پینے کے اندر بہت جو مہم ترین چیزیں ہیں وہ بیسک نیڈز جو ہیں وہ ایران کی حل ہو جاتی ہیں. ایران زمینی رستوں سے بھی اپنی بیسک نیڈز کو حل کر سکتا ہے, افغانستان کے تھرو, رشیا کے تھرو, دیگر ممالک کے تھرو, ان کے جو زمینی رستے ہیں, پاکستان کے تھرو اپنی بیسک نیڈز کو وہ حل کر سکتا ہے. لیکن ویسٹرن یورپ پر اور امریکہ پر ایران نے اگر ایک مرتبہ انرجی کا ہاتھ رکھ دیا, اس بٹن کو دبا دیا جس کو اب تک نہیں دبایا گیا تھا, جسے صرف سوچا گیا تھا یا بتایا گیا تھا, تو ان کی زندگی عذاب ہو جائے گی, کیونکہ ان کے پاس تو انرجی موجود ہے. یہ اپنے صرف بیسک جو ان کی نیڈز ہیں, جو کھانے پینے کے حوالے سے جو بنیادی غذائی ضروریات ہیں, ان کو تو ایران کسی بھی طرح پورا کر لے گا, کیونکہ ان کے ملک کے اندر بھی کافی حد تک پروڈکشن ہوتی ہے اور باہر سے بھی زمینی رستوں کے ذریعے ایران اپنے تک پہنچا سکتا ہے. لیکن اگر یہ انرجی ٹریڈ بند ہو گئی تو یورپ کے اندر جو شیشوں کے بند کمروں کے اندر جو زندگیاں گزر رہی ہیں وہ زندگیاں گرم ہو جائے گی, ان کے اندر آگ پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے.